اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اسی سے بات چل کر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پڑھے تھے کہ جب یہاں ہم نے ختم کیا تھا کل کہ جب وہ بلایا جائے گواہوں کو تو وہ انکار نہ کریں۔ اب یہاں پہ تھے ولا تسعموا اور تم نہ سستی کرو یا نہ جی چراؤ، ولا تسعموا تو نہ جی چراؤ، ان تکتبوہ ان مانے کہ تکتبوہ کہ تم لکھ لو اسے، یعنی جو بھی تم آپس میں معاہدہ کو اس کو لکھ لو، صغیرن او کبیرہ، وہ چاہے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا، الی اجلہ ایک وقت مقرر معینہ مدت مقرر کرنے تک، اس کے لیے الی اجلہ ایک مہینہ مدت تک۔ ذالکم یہ ہے، ذالکم اقسط زیادہ انصاف، جو لگتا ہے الف جو کسی سے پہلے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صفت میں اضافہ، اقسط زیادہ انصاف کے قریب ہے، ان اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ اور وَأَقْوَمُ یہ بھی اسی طرح الف کی وجہ سے زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز، ولا زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے، لشہادتی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب کس چیز کے، اللہ ترتابو کہ تم نہ شک کرو، ترتابو شک کرو، الا مگر ان تکونا اگر تکونا ہو تمہارا تجارتاً حاضر یعنی تجارت لین دین ہاتھ کے ہاتھ ہو، اگر اس میں ادھار نہ ہو تو پھر کوئی ترتابو اللہ ان تکون تجارت حاضرتاً تدیرونہا بینکم، اگر تم آپس میں لین دین کرو تمہارے درمیان تو پھر فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو اسے۔ اگر آپ کے نقد وہ کام ہو رہا ہے، اگر لین دین ہوا، آپ نے ایک پیسے دیے اور آپ نے واپس کوئی چیز اس میں لے لی تو اس میں لین دین کی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بناؤ، اذا تبایعتم جب تم آپس میں تجارت کرو یا آپس میں معاملہ کرو، ولا یضار کاتب اور نہ یضار تکلیف دی جائے، کاتب کو یا لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، فَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی تکلیف دو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ بس بے شک وہ ہے فسوق، وہ یعنی یہ جس طرح کرنا فسوقم یہ نافرمانی، یہ گناہ ہے تمہارے لیے، گناہ ہے تمہارے لیے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، یعلمکم اللہ اور جس طرح یعلمکم اللہ، اللہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، یعلمکم وہ تعلیم دیتا ہے کون، اللہ تمہیں، یعنی تمہیں صحیح راستے کی صحیح علم کی تعلیم دے رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر میں، انسان سفر میں اس کو اگر ضرورت پڑ جائے قرض لینے تو پھر کیا کرے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، وَلَمْ اور نہ تَجِدُوا تم پاؤ كَاتِبًا کوئی لکھنے والا،
پھر کیا کرے فریحان مقبوضہ، پھر رہن، بس رہن ہے یعنی کہ گروی کوئی چیز، مقبوضہ قبضے میں، اس کے قبضے میں دے کے رہن کوئی چیز، اور پھر آپ اس سے قرض کا معاملہ کریں۔ فَإِنْ آمِنَا، پس ان اگر آمنہ مطمئن ہو، وہ مطمئن ہو، بعدکم بعدا، تم میں سے بعد کے ساتھ مطمئن ہو یا اطمینان ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس یُؤَدِّ الَّذِي، پس ادا کرے وہ، تؤمنا، جس پر اطمینان کیا، جس پر جس کو امانت دی گئی، جس کو امین بنایا گیا، وہ ادا کرے امانت، اس کی امانت۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تَكْتُمُوا، تم چھپاؤ، الشَّهَادَةَ، گواہی کو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو یکتمہا، جو چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ، پس یقیناً اسی پر ہے، آثم قلبہ، آثم گناہ، قلبہ اس کا، یعنی اس کا دل گناہ گار ہے، جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت دین آج مکمل ہوئی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا تفصیل سے یہ طریقہ بتایا کہ اگر قرض کا معاملہ ہو، لین دین والا ہو، تو اس کو لکھ لیں بھی، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اور لکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وجہ بھی بتا دی کہ لکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ولا تسمو، تم سستی نہ کرو، تم اس میں جی نہ چراؤ کہ تم اسے لکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اقسم عند اللہ، یہ انصاف کے نزدیک، یہ زیادہ انصاف کے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اقساطو، کس کا انصاف کو، اور اقساطو زیادہ انصاف اللہ کے نزدیک، وہ اقممو، اور زیادہ مضبوط رکھنے والی، علی شہادت، گناہ، یہ گواہی کو۔ ہر ایک لکھا ہوگا تو اس کی گواہی کی زیادہ مضبوطی ہوگی۔ گواہ اگر ہے ہی نہیں، کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اس پہ شک ہی رہتا ہے کہ جی کوئی بھول جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں کیا کرے گا، مسئلہ ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ وہ ادنا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ ترتابو، کہ تم شک نہ کرو، اس میں شک نہ کرو، ترتابو، تم شک نہ کرو، ان تکون، الا، اگر تم یہ کہ اگر تجارت لین دین اگر آپ کا باہمی ادھار پہ نہ ہو، نقد ہو، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان تکون تجارت حاضرتن، یعنی اس وقت حاضر تجارت تم کر رہے ہو، تو دیرنا، آپس میں لین، تو دیرت، تو تا، اور یہ آپس میں لین دین کے بعد، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، تو پھر فلیس علیکم جناح، پھر تم پر گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم نہ لکھو، یعنی اس میں تجارت اگر ایک سودا نقد ہو تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہی اللہ کے نزدیک بہترین طریقہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبی مدینہ میں رورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پھلوں کی 2 یا 3 سال کا وہ حساب کتاب ادھار پر کر لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جو شخص ادھار کی ادائی کرے تو معلوم تول، یعنی ہر چیز معلوم ہوگی کتنا تول ہے، کتنا ماپ، اور مدت بھی لکھے، لکھنے کا ان کو بتایا گیا۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، پھر کاتبون وَأَشْهِدُوا إِذَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بناؤ جب تم معاملہ کرو، یعنی معاملے میں گواہی جب بھی کوئی معاملہ کرو تو گواہ بنا لو، تبایا، جب بھی تم معاملہ کو لین دین کرو تو اس میں گواہ بنا لو، گواہ بنانا ضروری ہے۔ تاکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہمارا بن حذیمہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے جو صحابہ کرام میں سے تھے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے لیا، آپ نے کہا کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں قیمت ادا کرتا ہوں۔ آپ نے رفتار تیز کر دی اور وہ پیچھے رہ گیا، لوگ اس دیہاتی سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگ گئے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید چکے ہیں، یہاں تک ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کی قیمت لگا دی، جتنے میں آپ نے گھوڑا خریدا تو اس شخص نے اس سے زیادہ قیمت لگا دی۔ دیہاتی نے پکار کر کہا کہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو خرید لو، ورنہ میں کسی اور کو بھیج دوں گا، یعنی پیسے دینے تو ابھی دے دیں ورنہ میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے دیہاتی سے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا نہیں خریدا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا،
بہت سے لوگ جمع ہو گئے. وہ دیہاتی کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرو. میں نے گواہ پیش کرو کہ میں نے گھوڑا آپ کو بھیج دیا. جو مسلمان آتا وہ دیہاتی سے کہتا کہ تیری بربادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے حق کی کوئی بات نہیں کہتے. اتنے میں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے گفتگو سنی اور وہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. آپ نے سیدنا خزیمہ نے وہاں پہ گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کی بنیاد پر، کہ میں جب آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں سچ ہے، تو میں اس بات پہ اسی بات میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا. یعنی جب خزیمہ کسی کو گواہی دیں گے تو وہ دو مردوں کے برابر ہوگی، ان اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر. اسی اس بات پہ کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے. اسی کہا شدو اذا تبایتم، گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم کو لین دین کرو. ولا یدار کاتب ولا شہید، اور نہ ستایا جائے لکھنے والا اور نہ شہید. اور گواہ کو اور شہید کو پھر بعد میں گواہی کو دینے والے کو لکھنے والے کو ستایا بھی نہ جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بس یقیناً ہے وہ فسوق گناہ، بکم اس پر، تم پر اگر تم نے کیا تو تم پر اس کا گناہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اس نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے تمہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے. جو تم کرو گے اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہی ہیں. اب یہ بتا دیں کہ اگر سفر میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے. یہ تو اس پہ تو جب آپ اپنے گھر پہ ہیں یا کسی ضرورت پڑ گئی تو ادھار کا دین ہو. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ ہو کوئی لکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یا کسی کو لکھنا نہیں آتا، یا کوئی کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ پھر کوئی چیز اس میں رہن رکھوا دیں، یا رہن اس کی گروی رکھوا دیں. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس پھر ہے فرحان رہن مقبوضہ، یعنی جس پر قبضے میں لی گئی ہو. مقبوضہ جو قبضے میں لی گئی، جیسے نا مقبوضہ کشمیر قبضے میں لی گئی، تو یہ فرحانی اور ریحان کو یہ رکھ دیں، کوئی چیز اس کو گروی رکھ کے اس پہ آپ قرضہ لے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے فَإِنْ آمِنَا، اور اگر دونوں مطمئن ہو تم آمنہ جس پر اگر پس اگر آمنہ اطمینان ہو بعضکم بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، تو اگر بعض کے اطمینان یعنی بغیر کسی چیز رکھے بھی قرض دے دے تو پھر کیا کرے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس پھر وہ ادا کرے وہ جس پر اطمینان کیا گیا، جس پر مطمئن، یعنی کہ جس نے جو چیز لی وہ جس پر مطمئن ہو گئے، جس امانت دار جس کو بنایا وہ لوٹائے امانت. وہ پھر اپنی امانت داری بھی اس کو امانت داری سے لوٹائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور پھر اللہ سے ڈرے کہ وہ اس کا رب ہے. اس کا یہ کہ کوئی اگر آپ کو کسی اطمینان ہو تو آپ بغیر لکھت پڑھ کے بھی کسی کو چیز دے سکتے ہیں، ادھار لیا جا سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اس پہ اطمینان ہو تو پھر کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں اور اس پہ لی جا سکتی ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. اگر شہادت ہے تو پھر گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کے دینا ضروری ہے. اور یہ جو سفر والی بات ہے، یہ سفر کے لیے ضرور نہیں ہے. آپ ویسے بھی کسی کے ساتھ آپ اطمینان ہو تو کہ کوئی چیز رکھ کے رہن پہ لے لیا کرتے تھے، گروی رکھ کے چیز. جیسے ہمارے یہاں ابھی بھی ہے کہ بینکوں میں سونا رکھ کے لوگ ادھار لے لیتے ہیں، مگر وہ تو خیر سودی کاروبار ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیزیں اپنی چیز رکھوا کے لے لیا کرتے تھے. جیسے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہودی کے پاس اپنے ذرا رہن رکھی اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لیں، اس کے پاس آپ کی ذرا یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے ایک وقت مقرر قیمت ادا کرنے کی شرط پر کچھ غلہ خریدا اور لوہے کی ایک ذرہ آپ کے پاس رہن رکھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گروی رکھی ہوئی سواری یعنی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے، اور گروی رکھے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے خرچ کے عوض پیا جا سکتا ہے. یا دو شخص سواری کرے اور دو شخص دودھ پیے، خرچ اسی کے ذمہ ہے. مگر رہن والی چیز ہے جس کے بعد رکھوائی گئی، اس سے آپ فائدہ اٹھانے سے منع کیا نہیں کہ آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھائے جا رہے ہو. یہ ان پر تو اگر جانور میں تو خرچہ ہوتا ہے تو وہ تو الگ چیز ہے، مگر ویسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ یہاں پہ جو آ رہا ہے، یہ جو امانت پھر واپس کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس شخص کو امانت واپس کرو جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، جس نے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو.
یعنی یہ ضروری ہے کہ جس نے تم سے اعتبار کیا ہے اس کو پھر امانت اس کی اسے لوٹا دو، اور اللہ سے ڈرو، یہ بھی کہا اللہ سے ڈرو۔ اور یہ ولا تک تم، اگر تمہیں کسی کی چیز کا پتہ تو شہادت کو چھپاؤ نہیں، ولا تک تم شہادہ، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو بتلاؤں کہ سب سے بہتر گواہ کون ہے؟ جو گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے اپنی گواہی دے دے، یعنی اس کو پتا ہو چیز کرو سچی گواہی ہو تو پھر وہ سب سے اچھا گواہ ہے۔ مگر برائی میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گواہ وہ ہے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود بخود حاضر ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے بعد آنے والے زمانے کے برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ آپ سے بعد آنے جانے کا برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیں گے، یعنی ان کو بلایا بھی نہیں جائے گا پھر بھی گواہی دیں گے، لیکن سچی گواہی اگر ہے تو وہ جو بلائے بغیر گواہی دے وہ سب سے بہتر گواہ ہے۔ تو بلا تک تم شاگرد کی گواہی ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ من یکتمھا، اور جو چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ، پس وہ ہے آسمن کہتے ہیں گناہگار، گناہگار کیا؟ قلب، اس کا دل، اصل میں دل جو ہے وہ اصل چیز تو دل ہے، دل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ دل کا کیا اصل تو یہی ہے دل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ گوشت کا، سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ دل بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ خوب سن لو، یہ ٹکڑا دل ہے، یعنی سارا دار و مدار دل پہ ہے۔ اگر دل گوشت کا ایسا ٹکڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بات کرتے ہیں دل میں میرے بات ہے، دل میں یہ کیا، دل میں تو سارا مسئلہ دل کا ہی ہے۔ فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، پس اس کا دل گناہگار ہو گیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ تو یہ 2 دن سے ہم یہ آیتیں دین پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج یہ مکمل ہوئی۔ اب آخری ایک رکوع رہ گیا اس سورت کا، تو انشاءاللہ اگلے 2 دن میں وہ بھی ہو جائے گا۔ جی آج کے سبق کا کوئی سوال ہو تو بتائیں، ہم آگے چلیں۔ جی جی سر، کل والے لیسن کی جو پہلی لائن ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد والا اذا تداینتم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم آپس میں لین دین کر لو، تو اس میں یہ بھی ہے کہ معاملہ کر لو، اور جو آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ لین دین کر لو، لیکن اس کے الفاظ دوسرے ہیں۔ تو جب ہم دوبارہ کبھی پڑھتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس کو یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک فرق تجارت، ایک کریں گے؟ باتیں، دونوں بات تو ایک ہی ہے نا، فرق کیا ہے؟ دونوں میں لین دین ایک ہی کرنا، بات آئے گی؟ لین دین کرنا، تجارت کرنا بھی معاملہ، تبایات والا تجارت ہے، بھائی ہے نا، ہاں بھائی سے ہے نا، جی، بھائی سے ہے نا اور تجارت، اور وہ معاملہ کوئی بھی تدیرونہا، اور جو آج کی لیسن میں تدی یہ لکھا ہوا ہے نا، حاضراتن تدیرونہا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے نا تم لین دین کرو۔ تجارت ہے جی نا۔ اس کے بعد والا، جی 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 تدیرونہا، تدیرونہا، جی۔ جی جی آپس تو میں لین بس دین، یہی میں آپس میں دیکھ رہی تھی یہ بھی کہ لین جب دین ہم ہے۔ دوبارہ کبھی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو مطلب اس طرح سے سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، جی جی کیوں نہیں، انہی تدیرونہا، الفاظ کے ساتھ۔ جی جی لین دین کرتے ٹھیک ہو، ہے، آپس میں لین دین کرتے ہو، یہ آپس میں لین دین ہی ہے۔ کل صحیح۔ والا کون سا کریں؟ کل والا آپ کیا کریں؟ پہلا کل جو تو وہ پہلی لائن کا ہے نا، یا ایھا الذین وہ بھی آمنوا لین دین ہی تو اذا ہے، تداینتم، وہ بھی تداینتم، تداین، وہ بھی لین دین ہی جی تو ہے۔ اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں تو پھر یہ بھی آ گیا نا کہ معاملہ کرو، ٹھیک ہے، قرض کا معاملہ کرو تداینتم، یا تم لین سے دین لین دین کرو۔ کرو ہے نا، اذا وہ اذا ہاں آ گیا نا، اذا تداینتم، اذا کسی جی، سے آگے آ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے نا تداین، اذا لگ جائے گا تو ہاں کیا بن جائے گا؟ آ، تداینتم اصل میں یہ ہے ماضی کا صیغہ، تداینتم، یہ ماضی کا صیغہ، اذا لگ گیا اچھا، تو اس کے ساتھ وہ لگ گیا کہ جو آپس میں وہ اس میں بن گیا، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، جو اذا لگ جائے کسی کے حال ساتھ میں، تو وہ جی حال میں آ جائے گا۔ تو یہاں وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے، ہاں وہ یہاں تو تدیرنا، تدیرنا، تم لین دین کرتے ہو، یہ تا سے شروع ہوتا ہے، یہ
فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہو گیا. اچھا جب فعل مضارع ٹھیک ہے ہے. نا تو تدیرو ہاں تدیر تو اس سے ہم تدیرو، یہ جمع ہے. تدیرو جب تم لین دین کرو، تدیرونا صحیح تدیرونا تدیرونا ہے، ان سے یا اس سے. جی اس کا معاملہ کرو بینکم. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کے لیے ہے نا تجارتن حاضرہ، تجارتن صحیح حاضر تجارت کرو. ٹھیک ہے. میں نے کہا پتہ نہیں اس کا مطلب نہیں کچھ مطلب وہی تبدیلی ہے، میں ہے بات یا. تو نہیں، الفاظ اچھا تو وہی ہے نا، ترتابو ٹھیک ہے. ترتا تابا تو تجارت ہی ہے نا. الفاظ تو مطلب تو را تھا، اور اس کا اصل جو ہے وہ تو یہی ہے نا، رے تے اور با، روزہ میں یہ رے ہاں تے بائی، جو اس جی کا روٹ ورڈ ہے وہ تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر. چلے اگلا سبق پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم سبق نمبر 18 علامات کا پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے شروع میں، قال استغفرون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا کہا جب انہوں نے، یاد ہوگا آپ کو بنی اسرائیل والوں نے جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ سلوا کھلا رہے تھے تو انہوں نے کچھ چیزیں مانگی اللہ سے کہ جی ہمیں تو یہ نہیں، ہمیں تو ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، وہ چیزیں چاہیے. تو اللہ نے کہا تھا نا، اللہ قال استفتون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، وہ ادنا جو ادنا ہے بالذی هو خیر جو بہتر ہے اس سے بدلتے ہو. یعنی ان کی مذمت کی گئی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اچھی چیز کو بری چیز سے تم بدل رہے ہو. تو یہ اس کی مثال ہمیں بھی اللہ سکھائی گئی، کسی عرب بندے نے یہ بنایا کہ ہمارا حال بھی یہ ہے. استبدلون الذی هو ادنا، یہ چیز ادنا ہے، تم بدلتے ہو اس سے کس سے؟ بالذی هو خیر، یہ قرآن جو بہتر ہے اس کو تم بدل رہے ہو کس سے؟ موبائل سے، استعمال سے. یا مسواک دکھائی، یہاں پر سگریٹ دکھایا گیا. یعنی بدلنا ہے کیا؟ یعنی کہ آپ کا زیادہ وقت کس پہ گزرتا ہے، یا آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا زیادہ وقت کس پہ آپ دے رہے ہیں. جس چیز پہ زیادہ وقت لگایا جا رہا ہے یقینی بات ہے کہ وہ اچھی چیز سمجھی جا رہی ہے، اور جس پہ کم وقت لگایا جا رہا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا. تو ہم الٹا کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم بدل رہے ہو کسی ادنا چیز کو خیر کے بدلے میں ادنا چیز کا تم کام کرے. اس کا مثال دی کہ کس طرح آج کل آپ دیکھیں تو یہ ہوگا متا آخر مرہ قرآن، تم نے کب قرآن کو آخری مرتبہ قرات کیا، قرآن کو کب آخری مرتبہ پڑھا، جبکہ فون کا یہ حال ہے. آخر ظہور قبل خمس دقائق، یعنی 5 منٹ پہلے آپ نے واٹس ایپ کو دیکھا مثلاً، اور اس پر آپ ابھی اسکائلے پہ ابھی بھی آپ ہیں، اس وقت موجود ہیں. اور آخر ظہور قبل 3 منٹ پہلے آپ نے فون سنا ہے. تو یہ سب چیزیں یعنی یہ اس کی ہماری اتنی ہے کہ ہم نے 5 منٹ پہلے واٹس ایپ بھی دیکھا، یہ بھی ہم اس پہ ابھی موجود ہیں، اور یہ ہم یہ فون تھوڑ دے 3 منٹ پہلے دیکھا. مگر آپ نے قرآن کب پڑھا؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل زیادہ کس میں، آپ کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں. جس کو پریفرنس دی جا رہی ہے وہ کون سی ہے. تو یہ اس کے مقابلے قرآن کے مقابلے میں تو یہ آپ سیدنا شاہ عثمان کا قول ہے جس کا اپنے آپ کو دیکھ لے، جس کا قرآن دل لگتا ہے قرآن میں، تو وہ پھر اس کا دل اگر قرآن میں لگ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اگر قرآن پڑھنے سے اس کو دل بھیچ رہا ہے یا اس کو مشکل ہو رہی ہے یا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا علم دے، مجھے اس کے شوق پیدا کرے. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور دوسری چیزوں کو کتنا. یہ خود اندازہ لگائیں کہ میرا موبائل پہ کتنا وقت گزرتا ہے اور قرآن پہ کتنا. اس سے آپ کی پرائورٹی کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تو کیوں اس کو بدلتے ہو تم ادنا چیز کے، اس کو خیر کے بدلے اچھی چیز کے بدلے میں تم کیوں ایسی چیز کو لینا کوشش کر رہے ہو. اور پھر یہ ان کا آگے انہوں نے پڑھا نا کہ پھر کیا ہو ان کو ذلہ و مسکنہ، پھر ذلت اور مسکنہ تو محتاجی میں وہ بھیج دیے گئے.
اور تو قرآن کریم تو ہے بھی سب سے آسان، ہم روز پڑھتے ہیں، 5 اردو میں ہے تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا وقت لگانے والی بات ہے۔ تو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کلم اور اس کے اقسام، آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم فعل اور حروف ہم پڑھ لیے ہیں، فعل ہم پڑھ چکے ہیں، آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اسم، اور ہم نے کل پڑھا تھا مرکبات، مرکب اضافی، مرکب کہتے ہیں دو چیزوں کا مجموعہ کو مرکب، یعنی دو الفاظ کا مجموعہ، اس کو مرکب، اور اضافی، اضافہ سے مطلب اس کی نسبت، ایک قسم کی دوسری قسم کی طرف نسبت، یہ ہم نے کل سبق پڑھا تھا۔ یہ جتنے مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، مرکب ایک ہوتا ہے مرکب ناقص، جو ناقص کا مطلب اس کے پورے بات واضح نہیں ہوتی، پورا ہی اس سے ناقص کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بات پوری ہوتی نہیں ہے، آپ نے کوئی بات کی، مرکب تو بن گیا مگر اس سے بات ادھوری رہ گئی، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، جس کا مفہوم مکمل نہ ہو۔ جیسے صراط المستقیم، صراط سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کیا، پوری بات تو نہیں ہوئی۔ اور ایک ہوتا ہے مرکب تام، دو، وہ بھی دو کلمات کا مرکب جس کا مکمل مفہوم جو مکمل ہو جائے، جیسے اللہ واحد، اللہ واحد کہیں گے تو اللہ ایک ہے، بات پوری ہوگی۔ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مرکب، یہ جو مرکب اضافی، یا آج ہم پڑھیں گے مرکب اشاری، یہ ناقص کی قسمیں ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی ہم نے پڑھ لیا، مرکب اشاریہ پڑھیں گے آگے، مرکب توصیف اور مرکب جاری یہ آگے آئیں گے۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا مرکب اضافی، ایک قسم کی دوسری کی طرف نسبت، اس میں دو چیزیں مضاف اور مضاف الیہ، مضاف وہ جس کی نسبت ہوگی، اور مضاف الیہ مانے اس کی طرف، الی طرف ہی اس کا الیہ ہو گیا، جس کی طرف نسبت ہوگی، کل ہم نے پڑھے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب جس میں کسی کے لیے اشارہ کرے، اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ، کسی چیز کے لیے اشارہ کرنے کی طرف اسم اشارہ، اسم اشارہ مطلب ایسا اسم جس سے اشارہ کیا جائے، جس میں دو چیزوں کا مجموعہ، ایسا ایک اسم جس سے اشارہ کیا جائے اور ایک جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ایسا مرکب جس میں ایک قسم سے دوسرے قسم کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، یعنی جس سے ہم اشارہ کریں گے اس کو اسم اشارہ، اور جس کی طرف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشارن الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، مشارن جس کی طرف کیا گیا، اشارہ الیہ اس کی طرف۔ تو یہ اس وقت دو مجموعہ اسم اشارہ، یعنی جس سے اشارہ کیا جائے، جس اسم اشارہ کیا جائے اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن الیہ کہتے ہیں، اس کو کہیں دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب اشاری۔ تو پہلے مطلب اسم اشارہ ہم نے پڑھے ہوئے، اسم اشارہ کہ وہ ایسے کون سے اسم جن سے اشارہ کیا جاتا ہے، دو طرح کے ہیں، قریب کے اور بعید کے۔ قریب یعنی جو قریب کے اشارے کے استعمال ہوتے ہیں، اور بعید کے لیے، بعید مانے دور۔ قریب کا مذکر اور مؤنث، مذکر کیا ہوں گے؟ ہاذا واحد کے لیے، ہاذانی دو کے لیے، مؤنث کے لیے ہاذیہی، مؤنث کے لیے تثنیہ دو کے لیے ہاتانی، اور ان دونوں کا جو ہے جمع ہاؤلائی دونوں کے لیے، مذکر جیسے ہاذا، مؤنث ہاذیہی، اور یہ ہاذانی ہاتانی یہ بہت کم استعمال، بہت ہی کم استعمال، اصل میں استعمال یہی ہوتے ہیں، ہاذا ہاذیہی اور ہاؤلائی، ہاؤلائی ہم نے کل پرسوں پڑھا۔ تو یہ دو ہاذا ہاذانی ہاؤلائی یہ ہو گئے قریب کے، اور دور کے بعید کے، اسی طرح مذکر مؤنث، مذکر کے کیا ذالکا، اور تثنیہ میں ذانکا، اور جمع اولائکا، اور بعید کے مؤنث کے لیے یہاں مذکر تا ذالکا، اور مؤنث کے لیے تلکا، تلکا مؤنث کے لیے، مذکر کے مؤنث، اور یہ ذانکا دو کے لیے مذکر، اور یہ تانکا، سے تانکا، یہ استعمال نہیں ہوتے قرآن میں، تو کہیں بھی یہ تانکا ہے نہیں، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں ذالکا، تلکا، اور ان دونوں کے جمع اولائکا، اولائکا تو ہم روز پڑھتے ہیں، بار بار آتا ہے، وہ لوگ، وہ دور کے اشارے، دور کے جن کے لیے اشارہ اس لفظ سے، وہ اس میں اشارہ بعید جمع کا، اس میں اشارہ بعید، اور یہ ہا اولائے اس میں اشارہ قریب جمع قریب، یعنی ہاذا ہاذانی ہا اولائے، ہاذیہی ہاتانی ہا اولائے،
زیادہ آپ یاد رکھیں، ہاذا ہا اولائی ہاذی ہا اولائی، یہ سنگولر کے لیے، واحد کے لیے، یہ جمع کے لیے. دور کے لیے ذالکا مذکر، تلکا مؤنث، زانکا دو کے لیے، تانکا مؤنث، اور اولائکا دونوں کے لیے. اولائکا یہ اس میں اشارہ جو کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس میں اشر میں مرکب اشارہ دونوں اجزا، یعنی اس میں اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اشارہ نہیں، یہ جنس میں، عدد میں، وسعت میں، اعراب میں تقریباً ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر یعنی جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہی ہوتا ہے. اگر وہ معرفہ، یہ اصل میں سارے معرفہ ہی ہوتے ہیں، واحد والے اور اس تسنیہ کو چھوڑ دیں، واحد والے اور یہ دونوں معرفہ ہی ہوتے ہیں، یعنی یہ پراپر ناؤن ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب اس کے آگے جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ اس کے آگے بھی الف لام لگا ہوگا، اس سے پہلے الف لام ہو. جیسے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، کیونکہ ذالک معرفہ ہے تو الکتاب بھی معرفہ، الف لام لگائیں گے تو معرفہ پراپر ناؤن بنے گا. اس طرح اگر یہ ہے ذالکا تو آگے والا جو ہوگا وہ بھی اکثر جو ہے وہ اس کے آگے مؤنث ہی ہونا چاہیے. اگر یہ مذکر ہے، ذالک کا مذکر ہے تو اس کے آگے مذکر ہوگا. تل کا اگر مؤنث ہے تو اس کے آگے جس کا اشارہ کیے جا رہا ہے وہ بھی مؤنث ہی ہوگا. اسی طرح اگر وہ ایک ہے تو ایک ہوگا، دو ہوگا تو دو ہوں گے. اعراب کے لحاظ سے بھی اعراب کر یہ تو بدلتے نہیں، ہاذا اور ہاؤلا ان کی تو حالت ایک جیسی ہی رہتی ہے، یہ ویسے ہی ہوتے ہیں. اس کا لے کہ اگر اور کوئی وجہ نہ ہو تو ان کے آگے جو الفاظ مشابہ نہیں وہ ہمیشہ اکثر جو ہے وہ مرفوع اپنی اوریجنل حالت پر رہ گئے، کیونکہ یہ بھی نہیں بدلتی، اپنی حالت کو بدلتے نہیں. ہاذا ہمیشہ ہاذا ہی آئے گا، حاذی ہی آئے گا، ہا اولائی آئے گا، یہ بدلتے نہیں ہے. اس سے ان کے آگے جس کا اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی حضری حالت میں اکثر وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے آگے وہ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. مرفوع ہونے پڑا نا، دو پیش یا ایک پیش، یا آنی یا اونی، اسی طرح ہوں گے. مگر ان میں تھوڑی بہت کہیں کہیں کچھ استثناء بھی ہے. استثناء یہ ہے کہ جیسے مشار جس کی طرف پکارا جا رہا ہے، ابھی آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چل دیکھیں. رشید چچا ایک بات پوچھنی تھی. صبر کر لیں، جی بولیں کیا ہے. مجھے نا یہ قریب اور بعید سے کیا مطلب ہے یہ پوچھنا تھا. قریب ایک آدمی ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک میرے پاس کتاب پڑھی ہے، ہاذا یہ قریب ہے. ایک وہ دور رکھی ہوئی ہے وہ ہے ذالکا، وہ دور ہے وہ آدمی. ایک ہوتا ہے ہاذا، یہ ہاذا مانے یہ، اور دور والے کا وہ. قریب بعید ہے تو اردو کے الفاظ ہیں، قریب ہے یہ قریب ہے یعنی یہ، اور بعید دور ہے وہ. ذالکا وہ، ذالکا مطلب وہ، اولائکا وہ لوگ. اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ. ہا اولائے جب کریں گے تو یہ کہا یہ لوگ، ہا اولائے یہ قریب ہے یعنی یہ نزدیک ہے اور یہ دور ہے. اس کا مطلب یہ دس اور دیٹ والا چکر ہے. جی ایسا ہی ہے، یہ دیز اور دوز والا چکر. جیسے ہاذا یہ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق. ہاذا خلق اللہ کا لفظ پڑھنا، خلق اللہ کیا ہو جائے گا، مضاف اور مضاف الیہ ہو گئے، یہ مضاف اور مضاف الیہ. ہاذا اس میں اشارہ، خلق اللہ اصل میں یہ آگے والے جو ہے اس کی خبر ہے، سمجھے خبریں ہوتی ہے. اس کی جب نے پڑھا نا کہ اس میں کچھ استثناء ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں کہ جیسے اگر ہو، ایک ہوتے ہیں عاقل اور غیر عاقل. ہم نے پہلے پڑھا ہے عاقل کیا ہوتے ہیں، انسان ہو گئے، فرشتے ہو گئے، جن ہو گئے جن میں عقل ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں عاقل. اور ایک ہوتے ہیں غیر عاقل. غیر عاقل کوئی بھی چیز جیسے کتابیں ہیں یا درخت ہیں یا جانور ہیں، ان کی جب بھی آئے گی نا جمع، اس کا اشارہ، اس کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے واحد مؤنث سے. جیسے تل کا سے ان کے پیچھے آتا ہے تل کا، چاہے آگے جمع ہے تو اس کے لیے وہی آئے گا جمع غیر عاقل کی. اور اگر وہ غیر عاقل کے علاوہ اگر وہ جمع مکسر بھی ہم نے پڑھا ہے، جیسے کہ جمع دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سالم اور ایک ہوتا ہے مکسر. سالم تو جیسے مسلم سے آگے وامن لگ گیا، مسلمون بن گیا. مگر جس طرح الرجل سے رجال بن گیا تو یہ جناب مجھے مکسر. تو اس کے پیچھے بھی جب اس کا اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مؤنث کا صیغہ. اور اکثر کبھی کبھار جیسے اس کے لیے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تل کا رسول،
تیسرا سے پڑھنا شروع کیا، تل کر رسول، رسول تو حالانکہ جمع ہے، عاقل ہے اور جمع ہے، مگر یہ جمع مکسر ہے، یعنی یہ اس کے حساب سے نہیں، جمع مکسر، اس لیے اس کے پیچھے اشارہ ہے، کون سا ہے، تل کا، یعنی واحد مونس کا اشارہ ہے، یعنی عاقل جمع مکسر ہو تو بھی اشارہ واحد مونس بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی آتا ہے، کبھی وہ آ جائے گا کبھی وہ آ جائے گا۔ تل کر رسول میں کون سا آیا، واحد مونس کا آ گیا ہے۔ اذا ہا اولائی رجال، یہ بھی آ سکتا ہے ہا اولائی، تو وہ اس کا اصل میں یہ جمع ہی ہے، یہ ہا اولائی جمع ہے مگر رجال کے لیے بھی آ جاتا ہے، ہاذہی رجال بھی آ جاتا ہے، ہاذہی رجال، تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے مگر اکثر جو ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوگا، اگر یہ واحد ہے تو اگلا بھی واحد ہی ہوگا، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہی ہوگا۔ ہاذا خلق اللہ، ہاذا یہ اللہ کی تخلیق ہے، ہاذا خلق اللہ، قال اس نے کہا ہاذا یہ اس میں اشارہ، من فضل ربی میرے رب کا فضل، میرے تو یہ جس کا اشارہ کس طرف کیا گیا، فضل ربی کی طرف، اور اشارہ اس میں اشارہ ہاذا یہ، اور مشار الیہ فضل ربی، یا قال یا مریم، اس نے کہا یا مریم انی لکی ہاذا، اب یہاں پہ دیکھیں ہاذا یہاں پہ آیا، جاکہ یہ تیرا کہ یہ کیا ہے تیرے پاس، تو یہ ہاذا یہاں پہ آخر میں آیا ہوا ہے، اگر ہے یہی، اس طرح ہاذہی ناقۃ اللہ، ہاذہی، اب یہ ہاذہی آیا، یہ ہے مؤنث کا اشارہ، واحد مؤنث، اور کس لیے آیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ ناقۃ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہے، ناقۃ اللہ یہ واحد، تو یہ اس میں اشارہ یہ، اور یہ مشار الیہ، اس طرح اس میں اشارہ یہ، اور جو چیز تھی وہ انہا لکی ہاذی، انہا اصل میں آگے جو پھل وغیرہ تھے ان کے لیے اشارہ ان کی طرف کیا گیا، اور یہ اللہ کی تخلیق مشار الیہ، یہ اس میں اشارہ، اس طرح ہاذا یہ اس میں اشارہ، تو ہاذا ہم نے پڑھے اس میں اشارہ کون کون سے ہو گئے، یہ ہم نے پڑھے ہاذا، ہاذانی، ہا اولائی، ہاذہی، ہاتانی، ہا اولائی، اس طرح دور کے لیے، مگر کبھی کبھی اکثر دور والے کو اگر کسی چیز کو اہمیت دینی ہو زیادہ، تو کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیں تو اس کا تل کر یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، قریب والے کے لیے دور کا اشارہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ کتاب تو قریب ہے، اور اس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ، اس کو اہمیت دینے کے لیے کبھی کبھی قریب کی چیز کو بھی بعید والا، دور والا اشارہ استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ پڑھیں گے تو اس سے بہت آسان ہو جائے گا۔ جی سغرا پڑھیں، آپ نے شروع میں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے، اور خلق اللہ مشار الیہ ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یا یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے، اور فضل ربی مشار الیہ ہے۔ قال یا مریم، اس نے کہا اے ہذا واحد مذکر، بازار اشارہ کون سا ہے، قریب واحد کا ہے اور مذکر واحد ہے اور مذکر ہے، قریب کا ہے، مذکر، قریب واحد قریب مذکر، واحد اور مذکر، صحیح۔ قالا یا مریم، اس نے کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کیسے ہے تیرے لیے، لکی کیسا تیرے ہے پاس تیرے کیا ہے، لیے۔ تیرے پاس کیا ہے، ہاں، تو اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے، جی۔ ھذی ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس میں ھذی اس میں اشارہ ہے، اور یہ قریب ہے، مؤنث ہے اور واحد ہے، ناقۃ اللہ مشار الیہ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اس میں ذالکا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، لیکن یہ جو ہے مذکر ہے اور واحد ہے، اور هو الحق مشار الیہ ہے، جی جی هو الحق ہے نا، جی جی، وَلَقَدْ اللہ، بے شک یہ اللہ ہی کہ بے الحق، شک اللہ بے شک جو اللہ سے حق ہے، اشارہ تو اللہ کی طرف ہے، اللہ وہ الحق ہے، پورا اللہ ہی اللہ ہے جو حق ہے، وہ الحق وہی حق ہے، جو حق ہے، تو اللہ مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جی 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 اللہ مشار الیہ۔ جی، سنیا پڑھے بیٹا۔
ذالک من انباء، اس سے یہاں سے ذالک من انباء الغیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ ذالک نزدیک ہے دور کا ہے؟ دور کا دور کا، لیکن یہاں استعمال مذکر واحد. جی جی اور تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تلک دور کا مؤنث واحد. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا ترجمہ آپ کرنا، تلک حدود اللہ. یہ اللہ کی حدود ہیں، بس نہیں. آپ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ اس کا مطلب قریب کی بات ہو رہی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اب یہ تل کا ہم نے استعمال میں بتایا نا کہ کچھ جگہوں پہ واحد مونس کا صیغہ، حالانکہ حدود تو جمع ہے. حدود اللہ یہ جمع، حدیں اللہ کی حدیں ہیں، مگر اس کے لیے کیا آیا؟ تل کا. یہ واحد مونس کا صیغہ اس کے لیے جمع کے لیے آیا، کیونکہ ایک تو یہ ہے غیر عاقل. حدود حدوں میں، حد میں تو کوئی عقل نہیں ہوتی نا، یہ غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی جمع کے ساتھ یہ اشارہ بعید اور مؤنث کہا جاتا ہے. تل کا حدود اللہ، یہ تل کا واحد مؤنث اشارہ بعید، اور یہ حدود اللہ، حدود جو ہے وہ غیر عاقل جمع غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے پیچھے آ گیا تل کا. سمجھ گئی؟ جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں. ذالک واحد اور قریب. ہے تو بعید کا ہے، قریب کا تو حاضہ ہوتا مذکر. ہے. حاضہ ہوتا ہے، حاضہ حاضہ حاضی، یہ قریب کے ہیں. ذالکا اور ذالکا یہ ہے دور کے. مگر ذالکا اور تلکا، لیکن یہ میں نے بتایا نا کہ کبھی کبھی کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے دور کا اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. قریب کتاب قریب ہے. ذالک الکتاب، اس کتاب کے بارے میں جو میرے ہاتھ میں کتاب اس کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کے لیے اشارہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب، اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب اصل میں تو مطلب اس کا وہ، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ وہ کتاب. جی. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. اس نے کہا اے قوم یہی، اے میری قوم، اے میری قوم یہی یہی نہیں، ہا اولائی کون سا اشارہ ہے؟ ہا اولائی اس میں اشارہ ہے قریب کے جمع کا اشارہ نا. ہاذا ہاذا نہیں، ہا اولائی. ہاذا اور مؤنث کا حاذی، اور دونوں کا جمع ہا اولائی. یہ دیکھ، ہاذا یہ قریب کا واحد، یہ ہاذا حاذی، اور یہ ہا اولائی جمع دونوں کی. تو ہا اولائی نے یہ میری بیٹیاں ہیں. ہا اولائی یہ میری بیٹیاں ہیں. ہاذا ہا اولائی اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. اننا تھارکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. تو اس میں کیا اشارہ؟ اس میں اشارہ ہے قریب جمع کا اشارہ، یہ جمع اشارہ. مشارون الیہ کیا ہے؟ یہ بناتی ہن ترکون، بناتی کی طرف اشارہ ہے. یہ ہاولا اس میں اشارہ، یہ ذالکا اس میں اشارہ، اور کس کی طرف اشارہ؟ کتاب کی طرف. یہ مشارون الیہ ہو گیا، یہ اس میں اشارہ. یہ اس میں اشارہ اور مشارون الیہ حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہے. یہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ مؤنث کا ہے اور واحد ہے، مگر اس لیے آگے اس کے ساتھ کہ یہ حدیں جو ہے حدود، یہ جمع غیر عاقل کی ہے، اس لیے یہاں پہ ہے. جی شگفتہ آپ پڑھیں، آپ بالکل چپ ہیں 2-3 دن سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ دن
ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں لوگوں کے درمیان. تل کا یہ ویسے ہم تل کا بدلتے جو ہے تل کا ویسے تو یہ بعید ہے، لیکن ہم تو اس میں یہ ایام جو ہے غیر عاقل ہے. غیر عاقل کے جمع غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے ساتھ تل کا آیا ہے واحد تو مؤنث یہ کا صیغہ، واحد مؤنث کا صیغہ، اسم اشارہ، اور ایام مشار الیہ. اشارہ ہے واحد مؤنث، اور یہ ایام اس وجہ سے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. جی تل کا حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس نہ ان کے قریب جاؤ. یہ تل کا بھی وہی حدود غیر عاقل ہے. یہ تل کا اس میں اشارہ ہے بعید کا، اور مؤنث ہے. یہ مؤنث حدود جو ہے غیر عاقل ہے، مشار الیہ. اولئک هم المؤمنون حقا، حقا یہی لوگ مومن ہیں سچے. اولئک یہ بھی بعید کا اشارہ ہے ویسے تو. ہاں تو بعید کا یہ ٹھیک ہے، بعید کا ہی ہے، آپ استعمال ہی بعید کے لیے. جی وہ لوگ مومن وہ سچے پکے مومن مومن ہیں، سچے وہ لوگ، وہ پکے مومن ہیں. اولئک اشارہ بعید جمع کا ہے، مشار الیہ. مومنون کے لیے مومن. حق اولئک حق سچے. اولئک وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہ اولئک بعید، اشارہ بعید اشارہ بعید، مشار الیہ ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ہدایت کی طرف ہے نا، تو اشار مشار الیہ کیا ہوگا؟ ہدا ہدایت. ہدایت ہدا. اولئک الذین ہداہم اللہ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. جی یہ اولائے کا بھی بعید ہے، اس میں اشارہ، اور ہداہم مشار الیہ. پورا ہی ہو گیا، الذین ہداہم اللہ، جی وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے. اللہ نے ان کی طرف اشارہ نا، یہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. جی اولائے کا یہ بعید ہے، جمع ہے. جی تو آج کا سبق تو آسانی، کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو بتائیں، پھر دیکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی ایسا ہے ایک اس میں دو ہی چیزیں، ایک ایسا ہے جس سے اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اسماء اشارہ ہیں، قریب کے ہیں یعنی نزدیک والے ہیں، اور دوسرے دور کے والے بعید ہیں. جیسے آپ نے کہا دس اور دیٹ والی بات، دس دیٹ، اور یہ دیز اور دوز. تو یہ ہاذا اور حاذی، یہ مذکر، یہ مؤنث واحد کے صیغے، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. ہاذانی، ہاتانی، اور جمع کے ہاؤلائی، ہاؤلائی جمع کا صیغہ. اس میں ذالکا دور کی بات، وہ تل کا وہ عورت یا وہ مؤنث کا ہے، الائی کا دونوں کے لیے، الائی کا مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے، جمع کے لیے یہ استعمال ہوں گے. ذالکا الائی کا، تل کا الائی کا، یہ دونوں کے لیے. اور جیسے ہم نے پڑھ لیے ہاذا، یہ کے لیے ہاذا، یہ اس میں اشارہ، خلق اللہ، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ہاذا، ہاذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کا اس میں اشارہ. اس طرح یہ جیسے یہ آیا حاذی، یہ قریب اس میں اشارہ مؤنث کا، واحد مؤنث، واحد مؤنث. اور ناقۃ اللہ اشار الیہ، اشار الیہ جس کا اشارہ کیا گیا اس اونٹنے کی طرف. ذالک یہ آ گیا اشارہ بعید مذکر، ذالک مذکر اشارہ بعید. ان اللہ هو الحق، یہ سارا مشار الیہ. اس طرح اگر ہم دیکھیں گے اس کا
اب یہ ہم نے بتایا تل کا یہ ہے تو مؤنث کا، مؤنث بعید کا، مگر یہ جب بھی آئے گا آپ کا کوئی ایسا اسم جو غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے بھی آئے گا، اور کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی اگر جمع مکسر ہو اس کے لیے بھی تل کا آ جاتا ہے، اور آئے گا تل کا ہی، کیونکہ واحد مؤنث سے آئے گا واحد، جب بھی تل کا تل ان جب بھی آئے گا غیر عاقل کے لیے جمع کے لیے تو اس کے پیچھے تل کا ہی آئے گا، یا اس کی جمع مکسر کے لیے اس کے بھی لیے تل کا آئے گا، تل کا رسول، رسول کے پیچھے تل کا رسول، تل کا رجال یہ بھی آ جائے گا، رجال بھی مردوں کے لیے بھی تل کا آ جائے گا، آئے گا تل کا یعنی مؤنث واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا، ذالک الکتاب وہ کتاب، یا اس کا ترجمہ کبھی کبھی وہ کتاب یہ کتاب بھی ہوتا ہے، ہا اولائی یہ جمع ہے، ہا اولائی جمع کس کی؟ اشارہ قریب کی، قریب کی زیادہ کے لیے، ہا اولائی یہ ہے میری، یہ میری، یہ وہ نہیں، یہ ہا اولائی قریب کے لیے، قریب کے لیے یہ، اور جیسے یہ اولائی کا یہ وہ ہے وہ پکے مومن ہے، اولائی کا اشارہ بعید دور کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کن کے لیے جن کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ، یہ مشار الیہ، اور یہ اسم اشارہ بعید جمع کا، اولائی کا جمع کا ہے، دور کا ہے، اور یہ دوستوں نے ہدی من ربہم، اولئک الذین ہداہم اللہ وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وہ لوگ اشارہ بعید دور کے ان لوگوں کی طرف دور سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں، یعنی دور سے جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ لوگ، یہ جمع مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، دونوں کے لیے اولئک دونوں کا جمع ہے، اور وہ ہا اولئک بھی دونوں کے لیے، وہ قریب کے لیے اور یہ بعید کے لیے دور کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی شک تو نہیں آج والے، کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں، ابھی بھی کلیئر ہو جائے گی، ہے تو آسان ہی، دیکھ لیں، چلیں ٹھیک ہے پھر جی سر مجھے کچھ کہنا تھا، فرمائی۔ ایکچولی مجھے فرحانہ نے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک بک آئی ہوئی ہے آپ کے لیے، تو آج انہوں نے مجھے دی ہے، سر محترم سر یوسف خان صاحب کی جو تصنیف ہے امہات المومنین، جی 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 تو جی میرے پاس آئی ہے، تو میں کچھ تھوڑا سا کہنا چاہ رہی تھی کہ فرمائیں۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق سر یوسف خان صاحب کو اس بہترین کاوش پر اجر، بہترین اجر دیں، اور ان کے لیے ان کی کار خیر کو جو اسے لوگوں میں پہنچا رہے ہیں بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی اسے پڑھ کر بہترین سمجھ کر اس کا بہترین حق ادا کر سکیں، اور یہ نافع علم ثابت ہو ہم سب کے لیے۔ تو اس کے بعد باقی آپ میری طرف سے بہترین الفاظ میں آپ جو کچھ کہہ کہہ رہے دیں۔ ہیں نا، وہ اس وقت وہ سن رہے ہیں، اس وقت وہ موجود اچھا ہیں کلاس میں، تو جو آپ اچھا کی باتیں انہوں نے ڈائریکٹ سن لی ہیں، اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہاں، ان کے تو بہت بہت کام بہت کرے خوشی اللہ۔ ہوتی ہے بک کا، تو یہ ہدیہ ہی بہت بہترین اصل میں تو ہدیہ ہوتا یہی ہے، کام بس ہے، اصل میں تو انسان کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ان میں سے ایک جی یہی ہے علم نافع علم، ایسا علم جس سے ہاں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ آپ یوسف صاحب کا الحمدللہ بڑی کاوش، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ علم ہے جو باقی رہنے والا ہے، انسان تو چلا جاتا ہے، اس کے بالکل پیچھے جو لوگ فائدہ اٹھائیں، جس کے جیسے دعا کریں، آپ اگر کوئی اس سے سمجھیں گی بات، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ اٹھا، آپ کسی کو آگے بتائیں انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ بہت زبردست کام ہے، اللہ جی تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، بہترین اجر نجات کا ذریعہ بنا ہم سب کے لیے بھی، اور عمل کی توفیق بھی دے ہم سب کو، سمجھ عطا فرمائے۔ بالکل۔ ظاہر ہے آپ بھی جو ہمیں علم بانٹ رہے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہی ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ انشاءاللہ۔ اب آپ کی آج کی حدیث چھوٹی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، جی ہم نے سلسلہ شروع کیا تو روز ایک حدیث ہو اللہ جانی خیر۔ چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، شرم یہ وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے،
کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ انصاری اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا اس کے اس حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، یعنی حیا شرم سے ہمیشہ بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے ایک حصہ عطا فرما دے۔ چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو نجات کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسے ہم نے ایک دعا سیکھی بھی، اللہم ارفعنی بالقرآن، اللہم انفعنی بالقرآن، اللہم مجھے عرفانی، مجھے اس سے کی وجہ سے بلندی دے، اللہم انفعنی بالقرآن، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے، اللہم علمنی القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن کا علم دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔